خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ پندرہویں باب کی 9ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، جیسے باپ نے مجھے پیار کیا ہے ویسے ہی میں نے تمہیں پیار کیا ہے۔ تم میرے پیار میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے پیار میں قائم رہو گے، جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کے پیار میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی کامل ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ تم میرے دوست ہو بشرطیکہ کہ جو کچھ میں حکم کروں تم کرو۔ آگے کو میں تمہیں غلام نہ کہوں گا، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں میں نے وہ سب تمہیں بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں مقرر کیا ہے کہ تم جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل باقی رہے، تاکہ تم میرا نام لے کر جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، پاشکا کے 7ویں ہفتے کی منگل کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج ہم پاٹمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر مقدس متیاس رسول کی عید منا رہے ہیں۔ مسیح خداوند کے 12 شاگرد تھے، ان میں سے ایک نے نافرمانی کی، یسوع کو پکڑوا دیا اور رسولوں کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا۔ اس کا چناؤ ہوا تاکہ وہ پھل لائے، اسے چنا گیا تاکہ وہ تابع دار رہے، اسے بلایا گیا تاکہ وہ قابل بن سکے۔ خدا کمزوروں کو بلاتا ہے انہیں قابل بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی برکات عطا کرنے کے لیے۔ خدا ہم سب کو اس لیے بلاتا ہے کہ ہم اس کے بلاوے کا جواب دیں، اور اس کے بلاوے کا جواب اس طرح دیتے ہیں جب ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، جب ہم اس کے تابع دار ہوتے ہیں، جب وہ کرتے ہیں جو یسوع چاہتا ہے، اور جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اس کے بلاوے کا جواب دیتے ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہے کہ وہ جسے چاہے بلائے، اور جب ہم محبت ظاہر کرتے ہیں تو ہم اپنے بلاوے کا جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح مسیح خداوند نے اپنے 12 شاگردوں کو بھی چنا تاکہ وہ اپنے استاد سے سیکھیں، اپنے استاد کے تابع دار رہیں اور اس پر ایمان رکھیں۔ اور مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو اختیار دیا، برکت بخشی اور کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور جب انہیں مشن کے لیے بھیجا گیا تو وہ کامیاب ہو کر آئے، کیونکہ انہوں نے مسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا
اور خدا کی طاقت اور قدرت جو تھی ان کے ساتھ تھی، خدا ان کے ساتھ تھا، اور خدا چاہتے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ اسی پر بھروسہ رکھیں۔ جب تک ہم یسوع کی طاقت پر بھروسہ کریں گے، ایمان رکھیں گے، اس پر توکل کریں گے، یقین رکھیں گے، تو اتنی ہی بار ہم کامیاب ہوں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی کہ خداوند میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے، میرا یقین تجھ پر ہے، میرا یقین ہے کہ ہر جگہ تو میرے ساتھ ہے، میرا یقین ہے کہ سارے کاموں میں تو میرے ساتھ ہے، میرا یقین ہے کہ تو مجھے گرنے نہیں دے گا، میرا یقین ہے کہ تو مجھے فیل نہیں ہونے دے گا، میرا یقین ہے کہ تو مجھے کامیاب کرے گا، میرا یقین ہے کہ تو میری طاقت بنے گا۔ اور یسوع شاگردوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ اسی طرح خدا ہم سب کو بلاتا ہے بپتسمے کے ذریعے، اور وہ کمزوروں کو مضبوط کرتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ وہ پھال دیں، جس طرح یوحنا کے انجیل میں کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے تاکہ تمہیں قابل بنا سکوں، تمہیں پھلدار بنا سکوں، تجھے مضبوط بنا سکوں، پاک بنا سکوں۔ اور یسوع چاہتا ہے، وہ ہمیں بلاتا ہے تاکہ ہم پھل دیں، بہت سا پھل لگیں، ہم قابل ہو سکیں، اس کی محبت میں ثابت قدم رہ سکیں، قابل ہو سکیں کہ دوسروں کو پیار کر سکیں، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ تو ہم اس عمل کو کرنے میں کمزور ہیں، تو یسوع بلاتا ہے تاکہ تم قابل ہو جاؤ، جیسا میں نے پیار کیا تم بھی کر سکو، ایک دوسرے کو ویسا ہی پیار کر سکو، جیسا میں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا تم بھی کر سکو۔ اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم پھل دار ہو سکو، تم پھل دے سکو، تمہارا پھل باقی رہے، بہت سا پھل لاؤ، بہت سا پھل لاؤ۔ تو ہم اچھے کاموں سے پھلدار ہو جاتے ہیں، اچھے اعمال سے، اچھے کردار سے بہت سا پھل دیتے ہیں، خدا کی قربت میں آتے ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ ایک شاگرد جو ہے، جو یہودا اسکریوتی تھا، اس نے دھوکہ دیا، اپنے استاد کو پکڑوا دیا، اور وہ رسولوں کی لسٹ سے خارج کر دیا گیا، اختیار بہت بڑا دیا گیا، رسول کا لقب ملا، مسیح خداوند کا شاگرد بنا، بہت سی برکات سے نوازا گیا، یسوع کے ساتھ رہا، الہی رحم کا تجربہ کرتا رہا، اور وہ اس برکت کو نہ سمجھ پایا، جو برکت ملی تھی اسے سمجھ نہ پایا، اسے سنبھال نہ پایا، پہچان نہ پایا، اور استاد کی نافرمانی کر دی۔ اور کیا ہوا؟ جب برکت کا احساس نہ ہوا تو اسے اس لسٹ سے ہی خارج کر دیا گیا، جو دیا تھا وہ لے لیا گیا، جو دیا تھا وہ لے لیا گیا، کیونکہ اس نے برکت کو پہچانا نہیں، محبت کو جانا نہیں، اور یسوع کے ساتھ وفادار نہیں رہا۔ جب وہ محبت کو پہچان نہ پایا، یسوع کے ساتھ وفادار نہ رہ پایا، تو جو دیا تھا وہ لے لیا، جو دیا تھا وہ لے لیا۔ بہت بڑا انعام، برکت، لقب، یسوع کا شاگرد اور 12 رسولوں میں شامل۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک اور چنا گیا ان میں سے، جو شروع سے یسوع کے ساتھ ساتھ تھا، شاگردوں کے ساتھ ساتھ تھا، روح میں ممور تھا، دعا میں ہمیشہ ثابت قدم تھا، وفادار تھا۔ اس کی خدمت کو دیکھا گیا، اس کی وفاداری کو دیکھا گیا، ثابت قدمی کو دیکھا گیا، دعائیہ زندگی کو دیکھا گیا کہ وہ خدا کے ساتھ کتنا ٹچ ہے، کتنا وفادار ہے، جو کام ملتا ہے ثابت قدمی کے ساتھ کرتا ہے، دل کے ساتھ کرتا ہے، وفادار ہے، خدا کے ساتھ محبت دکھاتا ہے۔ تو 2 لوگوں کو پیش کیا گیا، 120 لوگ سے دعا کر رہے تھے، سارے 11 رسول اور باقی لوگ دعا کر رہے تھے، 120 لوگ تھے۔ انہوں نے دعا کیا کہ خدا، ہم ان دونوں میں سے جسے تو چاہتا ہے، جسے تو پیار کرتا ہے، جو تیری مرضی ہے، جو تجھے پسند ہے، جو تیرے ساتھ وفادار، ان میں سے ایک کو چن لے، اسے برکت دے دے، تاکہ وہ رسولوں کی لسٹ میں شامل ہو سکیں، 12واں رسول بن سکیں، تیرے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ ایک یوسف اور ایک متھیاس جو ہے وہ پیش کیا گیا۔
دونوں پیش کیے گئے، اور جب رسولوں نے مل کر دعا کی، 120 لوگ تھے، تو خدا نے تھیاس کو چنا کہ وہ رسولوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، وہ 12واں رسول بن جائیں۔ یہ اسے برکت اس لیے ملی، یہ اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ کوئی مہینوں اور سالوں سے شاگردوں کے ساتھ تھا، کئی مشکل راستوں پر گیا ہوگا، کئی مشکلاتوں کا سامنا کیا ہوگا، دکھ بھی دیکھے ہوں گے، پریشانیاں دیکھی ہوں گی، بڑے کٹن راستوں سے گزرا ہوگا، اور یہ اس کے صبر کا پھل ملا اسے، یہ اس کی خدمت کا پھل ملا، یہ خدا کے ساتھ محبت کا پھل ملا کہ اسے رسولوں میں شامل کر لیا گیا، دعائیہ زندگی کی وجہ سے، نیک نامی کی وجہ سے، وفادار رہنے کی وجہ سے۔ اسے نام جو وفادار نہیں اسے لے لیا جائے گا اور اس کو دے دیا جائے گا جو وفادار ہے، جو خدا کی محبت کو پہچانتا ہے، جو ثابت قدم ہے، اور اسے دیا گیا، اسے چنا گیا تاکہ وہ رسولوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ اور اس نے بڑی تابعداری کے ساتھ افریقہ کے علاقوں میں، ایتھوپیا میں جا کر خدمت کی، اور یسوع کی خدمت کرتے کرتے اپنی جان قربان کر دی، وفادار رہا، اپنی محبت بھی دکھائی تو نذرانہ دے کر اپنی جان کا ثابت قدم رہا۔ تو خدا ہمیں بھی بلاتا ہے، یہ برکت دیتا ہے، چنتا ہے، اور یاد رکھیں خدا کمزوروں کو مضبوط کرتا ہے۔ خدا عام کو بلاتا ہے، عام کو بلا کر خاص کر دیتا ہے۔ وہ عام کو بلاتا ہے، خاص کو نہیں بلاتا، وہ عام کو بلا کر اس کو خاص بنا دیتا ہے۔ تو جب یسوع بلاتا ہے تو یاد رکھیں وہ اپنی برکت بھی دیتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے، اختیار بھی دیتا ہے، اس کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ جس کو یسوع بلا لیتا ہے پھر یسوع اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو طاقت قوت دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ خدا تیری الہی ذات پر میرا مکمل بھروسہ ہے، خدا تیری پاک ذات پر میرا مکمل بھروسہ ہے، کسی بھی کام میں جب بھی تجھے پکاروں گا تو تو میری مدد کرے گا، کیونکہ میرا کامل بھروسہ تجھ پر ہے۔ جس طرح تو نے اس رسول کو چنا، برکت دی تاکہ وہ تیرے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ خدا ہمیں بولا کہ ہم بھی یسوع کے مشن کو جاری رکھ سکیں۔ یسوع نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جائیں اور خوشخبری سنائیں۔ کیا سنانا ہے؟ خوشخبری، اچھی خبر سنانی ہے، بری نہیں۔ تو یسوع نے چنا اس لیے ہے کہ ہم اچھی خبر سنائیں، اچھی خبر سنائیں، خوشخبری سنائیں، تو ہماری زندگی سے دوسروں کو خوشخبری ملے، دوسروں کو امید ملے، ہمارے الفاظ دوسروں کو زندگی دینے والے ہوں، کیونکہ یسوع نے کہا ہے خوشخبری سنانی ہے، اچھی خبر۔ کوشش کرنی ہے کہ میں دوسروں کے لیے خوشخبری کا ذریعہ بنوں، اچھی خبریں لانے والا، اچھی امید دینے والا، ایمان میں مضبوط کرنے والا، حوصلہ دینے والا، صبر دینے والا، ہمت دینے والا۔ اور یہی یسوع نے ہمیں ایک کام دیا ہے، ہم سب کو یسوع نے یہی کام دیا آسمان پر جانے سے پہلے کہ جائیں، حوصلہ دیں، تسلی دیں، ہمت دیں، کمزوروں کو مضبوط کریں۔ یہی یسوع کا مشن ہے۔ جہاں پر نفرت ہے محبت لے کر آ جائیں، جہاں پر لڑائی جھگڑا وہاں پر صلح لائیں۔ تو یہ یسوع نے کام دیا ہے، آپ سب کو دیا ہے یہ کام۔ جہاں پر نفرت ہے محبت لائیں، لڑائی جھگڑے ہیں سلامتی لائیں، عمل لائیں، دوسروں کو ہمت دیں، انصاف کریں، انصاف کریں۔ تو یہ مشن یسوع نے دیا ہے کہ اس کے کاموں کو جاری رکھنا۔ اور آج کے انجیل پاک میں کہ جیسا میں نے تمہیں پیار کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کو ویسا ہی پیار کرو۔ تو یسوع کا پیار کیسا ہے؟ یسوع کا پیار ہے جان دینے تک وہ وفادار رہا باپ کا۔ یہ یسوع کا پیار ہے کہ انہیں اس قدر پیار کیا کہ اس پیار کی خاطر اس نے جان ہی دے دی۔ اس نے ہمارا ہی سوچتا رہا، ہماری بہتری سوچتا رہا، ہماری برکت کے لیے سوچتا رہا، ہماری شفا کے لیے سوچتا رہا، ہماری زندگی کے لیے سوچتا رہا، ہماری نجات کے لیے سوچتا رہا، اور اسی کام میں وہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ وہ مسلسل ہمارا ہی سوچتا ہے، ہماری نجات کا سوچتا ہے کہ ہم باپ کے ساتھ مل جائیں، ہم ہمیشہ کی زندگی پا جائیں۔ یسوع یہی چاہتا ہے ایسا ہی تم بھی پیار کرو، کہ اپنا نہ سوچیں، دوسروں کا سوچتے سوچتے، خدمت کرتے کرتے، مدد کرتے کرتے زندگی کا اینڈ ہو جائے،
زندگی ختم ہو جائے. زندگی پوری زندگی میں دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتے کرتے زندگی گزارنا، یہ ہے جیسا یسوع نے پیار کیا تم بھی ویسا پیار کرو، کہ دوسروں کو پیار کرتے کرتے، خدمت کرتے کرتے، سانس کرتے کرتے زندگی ہی گزر جائے. ایسا پیار جیسا میں نے پیار. اس نے کہا میں نے تمہیں دوست کہا ہے، دوست کہا ہے، کیونکہ دوست کو ساری باتیں بتا سکتے ہو، دوست کی سن سکتے ہو، دوست کو سنا سکتے ہو، دوست کو گلے شکوے بتا سکتے ہو، اپنا دکھرا سنا سکتے ہو، اپنی مشکلاتیں بتا سکتے ہو، کیونکہ میں تمہارا دوست ہوں. جس نے کہا کہ میں نے تمہیں دوست کہا ہے. غلام جو ہوتا ہے نوکر، مالک اسے کچھ نہیں بتاتا، مگر دوست اپنے دوست کو ساری باتیں بتاتا ہے. زمینی باتیں بھی یسوع بتاتا ہے، آسمانی باتیں بھی بتاتا ہے کہ یہ زمین جو ہے، یہ زمینی زندگی جو ہے ختم ہو جائے گی. یسوع کہتا ہے کہ ہمارا جو ہے اصل وطن آسمان پر ہے. تو دوست سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کیا ہے، زندگی کیسے جینی ہے، کیسے انعام پائیں گے، کیسے باپ سے برکت پائیں گے، کیسے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. وہ ہمیں دوست سمجھ کر ساری باتیں بتاتا ہے کہ ہم کیسے زندگی پا سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بہت سا پھل لائیں. تو پھل تب ہم بہت سا لاتے ہیں جب دعا کرتے ہیں، یسوع کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کے گھر میں آتے ہیں، تو بہت سا پھل لاتے ہیں. تو ہم خدا سے برکت مانگیں، فضل مانگیں کہ ویسا پیار کر پائیں جیسا یسوع نے کیا ہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے ہم